اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے، اور اگر محنت نہ ہو تو چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ قرآن میں جو قصص ہیں کہ انبیاء کی اولاد ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نبی کے ساتھ زندگی گزاری انہوں نے، لیکن وہ انجام کے اعتبار سے ناکام ہو گئی۔ اور قریش جو ہے وہ مکہ کا معزز خاندان ہے، بلکہ عربوں میں معزز خاندان تھا، اور جن میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے قریش میں، اور اس میں بنو ہاشم اور زیادہ ان کا مرتبہ بڑا تھا، اور صدیوں سے بیت اللہ کے متولی تھے وہ لوگ، اللہ کے گھر کے متولی تھے، یعنی اس کا انتظام کرنا انہوں نے اپنے خاندان میں شعبے تقسیم کر رکھے تھے۔ زمزم کا پانی کسی کے ذمہ تھا، زمزم نکالنا، لوگوں کو پلانا، کھانا کھلانا کسی کے ذمہ تھا، بیت اللہ کی صاف صفائی کسی کے ذمہ تھی، اور وہ شرف سمجھتے تھے اس کو، اللہ کے گھر کی خدمت کو۔ تو ایسا بڑا خاندان ہے جن میں نبی پیدا ہوئے اور خاتم النبیین پیدا ہوئے، امام الانبیاء والمرسلین پیدا ہوئے، لیکن اس خاندان کے بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس نبوی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، تو دنیا میں بھی ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ان کی خراب ہو گئی، کہ وہ اتنے معزز خاندان کے لوگ۔ یہاں اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ بندے کی طلب اور اس کی محنت پر ہے، کہ جتنا آدمی طلب کے ساتھ دین کو قبول کرے گا اور محنت کرے گا، بے محنت دین نہیں ملتا ہے۔ اگر ملتا تو جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کی دعا لگ رہی ہے نبی کے بیٹے کو، طلب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا لگ رہی ہوگی، کیا اپنی بیوی کے لیے لوط علیہ السلام دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کتنی دعائیں ہیں اپنے خاندان کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ احد کی وہ مشہور دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت تکلیف پہنچی تو خاص ان کے لیے نام لے کر دعا دی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ جانتے نہیں، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون۔ تو دعائیں بھی ہوئی، اور امام الانبیاء نے دعا کی ان کے لیے، احد کے میدان میں دعا کی ہے، لیکن ان کی طلب نہیں تھی، انہوں نے خود کوشش نہیں کی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اور گمراہی پر زندگی گزارتے۔ یہی اللہ کی سنت جاری ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ ہر فرد کو اپنی اصلاح کی خود کوشش، جیسے بیماری کے علاج کی آدمی خود کوشش کرتا ہے، تو پھر فرد 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ہو کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کا ایک مضمون کسی جگہ پڑھا تھا، انہوں نے ایک تجزیہ کیا کہ بہت ساری کوششیں کاوشیں ہوتی ہیں قوموں کی اور معاشروں کی اصلاح کے لیے، لیکن عموماً نتیجہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ انہوں نے سمجھائی کہ ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی دوسروں کے سدھارنے میں لگتا ہے، کہ ہر آدمی باپ چاہتا ہے کہ بیٹے 5 وقت کی نماز پڑھے، شوہر چاہتا ہے میری بیوی پردے میں بیٹھے، اور بڑا بھائی چاہتا ہے کہ میرے بھائی جو ہے وہ گناہ نہ کرے، یعنی ہر ایک دوسروں کو سدھارنے کی فکر میں ہے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کی اصلاح کی فکر میں لگے، وہ اصلی طریقہ ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ خود بنتے ہوئے انبیاء علیہ السلام دوسروں کو اس طرف ترغیب دیتے تھے حکمت و محبت کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت و موعظت کے ساتھ دوسروں کو نصیحت جو ہے وہ اس سے پہلا اگلا جو کام ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے کوشش کرے۔ اس وقت جو دنیا بھر کے حالات ہیں دنیا بھر میں، کہ اتنے سارے خوبیوں کے بعد بھی جو ہے مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، کہ عبادت بھی ہو رہی ہے، صدقہ خیرات بھی دے رہے ہیں، حج کے لیے کوٹے متعین کرنے پڑے حکومت کو، بھئی کوٹوں سے بلائیں گے، جگہ نہیں ہے وہاں پر، عمرے کے لیے وہ دن متعین کرنے پڑتے ان کو، اتنے سارے لوگ عمرہ کر رہے ہیں، اور پھر بھی حالات جو ہیں اور مجموعی طور پر جو حالات ہیں ان حالات میں بجائے سدھار کے اور زیادہ فساد کی شکلیں پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس میں تجزیہ ہمیں اپنا کرنے کی ضرورت ہے، کہ میں اپنی ذات سے کتنے ان حالات کو دور کر سکتا ہوں، کہ بہت سارے حالات میری وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تصور ہر ایک کرے، یہ سوچیں، تو حالات کا حل ہے اس میں،
اور اگر ہر ایک یہ سوچے کہ اس کی وجہ سے حال آیا ہے، وہ کہے کہ اس کی وجہ سے آیا ہے، وہ کہے کہ ان کی وجہ سے ہیں، وہ کہے کہ ان کی وجہ سے ہیں، تو یہ حالات دور ہونے والے نہیں۔ بلکہ جو احادیث ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن عملوں کی وجہ سے حالات آتے ہیں تو اسباب ایسے ہیں کہ حالات اور زیادہ بڑھیں گے۔ تدبیر اس کی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی اپنے اندر کا فساد دور کرے، اپنے عقیدے اور یقین کا فساد سب سے پہلے، جو سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت کا جو سبب ہے، اس میں سب سے پہلا سبب ہے کہ ایمان ہو، شرط ایمان۔ ایمان کے ساتھ پھر عبادت، اعمال، صدقہ، خیرات، جو کچھ بھی ہے، سب سے پہلی چیز وہ ہے کہ عبادت، عقیدے کا فساد جو ہے کہ اللہ کے ساتھ کا کتنا تعلق ہے اور اللہ کے غیر سے کتنا ربط ہے۔ مادے کا دور ہے، ہر زمانے کے بت الگ الگ رہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سونے چاندی کا بچڑا بنایا تھا، سامری نے بنایا، ان کو بنی اسرائیل کو بنا کر دیا، تو کسی نے فیکٹری کا بچڑا بنایا ہے، کسی نے دکان بنایا ہے، کسی نے پیسوں کا بچڑا بنایا۔ انہوں نے سونا چاندی جمع کر کے اس کا ایک بچڑا بنایا، اس کی پوجا کرتے تھے، وہ ایک مادہ تھا۔ تو ایسے ہم سوچے کہ ہمارے بچڑے کون سے ہیں کہ ہم بھی ایک اللہ کے ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، سازگار حالات میں، ناسازگار حالات میں ہماری نظر اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے، یا سازگار حالات میں کہیں نظر ہیں اور ناسازگار حالات میں کہیں اور ہیں، یا ماحول جیسی ہوا چلتی ہے ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ مومن جو ہے وہ ہوا کے تابع نہیں ہوتا، وہ ہوا کے دھارے پر نہیں بہتا، بلکہ وہ مستقل ہوتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ پہلی شرط ہے۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ اس پر جم جائے، پھر جم گئے وہ، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس لیے کہ ہلا دینے والے حالات کی خبر اللہ نے دی ہے، پیدا کرنے والے نے دی ہے کہ ہلا دینے والے حالات آئیں گے۔ صحابہ سے کہا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ فلما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ویسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ اللہ فضل فرما دے تو بڑا سستا ہے، ورنہ کچھ حالات تو ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے کیا، کہا کہ تم گمان کرتے ہو کہ ویسے ہی جنت میں چلے، حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ آئے، ایمان والوں کا تذکرہ، تم سے پہلے جو مومنین تھے ان کے اوپر حالات آئے، مستهم البأساء والضراء، اور یہاں تک حالات آئے وزلزلوا، کہ ان کو ہلا دیا گیا۔ ایک ہوتا ہے بھائی آدمی حالات برداشت کرتے 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 جب عروج پر پہنچ تو آدمی کہتا ہے بھائی ہل گیا ہوں اب میں، بس اب برداشت کے باہر۔ وزلزلوا، یہاں تک کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، اللہ خود فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے پیغمبر تھے وہ، اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ سب یہ کہنے لگے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، متی نصر، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو پھر اللہ کہہ رہا الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ کہ اگر ان حالات میں مومنین اپنے ایمان عمل پر جمے ہوئے ہیں، اپنے تقوی طہارت پر باقی ہیں، تو پھر اللہ کی مدد ہے۔ اس لیے کہ مدد کے لیے استحقاق ضروری ہے۔ جیسے حکومت کی اسکیمیں ہوتی ہیں، اسکیم ہوتی ہے حکومت کی کہ بھائی ان کو فری علاج کیا جائے، کن کو کیا جائے گا؟ بھائی جن کی آمدنی مثلا 4 لاکھ روپے سے کم کی آمدنی ہے سال بھر کی، تو ان کو علاج کم دیا، لیکن اس آدمی کی تو آوک 5 لاکھ روپے کی ہے، تو اس کو ملے گی مدد، ملے گی اس کو مدد؟ یہ مستحق نہیں ہے۔ حکومت نے کوئی اسکیم بنائی، بھائی جس آدمی کے پاس اپنا رہنے کا گھر نہیں اور اس کی آوک مثلا 4 لاکھ روپے سے کم ہے، تو ایسے آدمی کو جو ہے حکومت گھر بنا کر دے گی۔ لیکن ایک آدمی کے پاس اپنا گھر ہے اور اس کی آوک جو ہے 4 لاکھ سے زیادہ ہے، تو یہ مستحق بنے گا مدد؟ نہیں بنے گا۔ وہ استحقاق ضروری ہے، اس لیے استحقاق ثابت کرتے ہیں لوگ اپنا کہ بھائی میں مستحق ہوں، لکھا کر لاتے ہیں ایم ایل اے سے اور اس سے لوگوں سے جو حکومت میں جن کا ویلیو ہے ان کے پاس لکھوا کر لاتے ہیں۔ تو یہاں تو چونکہ حکومت بھی اندھی بہری ہے، اس کے لوگ بھی اندھے بہرے ہیں، تو کسی طرح کا بھی کاغذ چل جاتا ہے، کہیں سے بھی آدمی نکال کے دے دے، یہاں سے وہاں کر دے، ہیرا پھیری کر لے، تو کوئی بھی کہا وہاں اللہ کے وہاں تو ایسا تھوڑا ہے کہ وہاں تو لوگوں کے اعمال دیکھے جاتے، لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ تمہارے چہرے اور مال نہیں دیکھے جاتے،
वलाकिन यंजुरु इला क़ुलूबिकुम व निय्यातिकुम, कि तुम्हारे दिल और नीयतें देखी जाएगी कि दिल में क्या है। दिल में ईमान, आमाल, तक़वा है, फ़िक्र आखिरत है, अल्लाह का ताल्लुक़ है, इंसानियत के साथ हमदर्दी और खैरख़्वाही का जज्बा है। तो फिर अब हमें किसी के ताउन की ज़रूरत नहीं है, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। और एक दुआ का निज़ाम अल्लाह ने चलाया है, एक दुआ का निज़ाम चलाया है, बंदों को अल्लाह का मोहताज बनाने के लिए और अल्लाह से मांगने के लिए दुआ दी है। वरना इस्तेहक़ाक़ अल्लाह की तरफ से अगर साबित हो गया तो इंशाअल्लाह किसी की दुआ की भी ज़रूरत नहीं, वो मदद आकर रहेगी, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो इस्तेहक़ाक़ पाया जाए वो पूरा हो रहा है, तो फिर मदद आ जाएगी। चाहे 5 आदमी होंगे उन पर मदद उतर जाएगी। और इस्तेहक़ाक़ नहीं होगा तो करोड़ों होंगे जो इस वक्त जैसे इस वक्त हम हैं, करोड़ों पर मदद नहीं उतरेगी। इसलिए असल ज़रूरत इसकी है कि हम में से हर आदमी इस तरफ मुतवज्जह हो और अपने अंदर जो खराबियां हैं उसका आदमी खुद मुहासबा करे। ये तरीक़ा है, जैसे आदमी अपनी खराबियों का लेबोरेटरी करवाना खुद जाता है, भाई देखो ज़रा चेक करो, मेरा शुगर देखो, कोलेस्ट्रॉल देखो, ये देखो, वो देखो, फिर वो निकालने के बाद डॉक्टर कहता है अगला रिपोर्ट ये निकालो, तो फिर आदमी जाता है। फिर कुछ शुबह आता है कि भाई तुम बायोप्सी कराओ, तो फिर आदमी, हालांकि उसको पता है बायोप्सी कैंसर का रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी नहीं, मुझे नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता। डॉक्टर कह रहा है भाई करवाओ। अगर वो नहीं मानेगा तो उसका भाई अब्बा सब पीछे पड़े, भाई करवा दो ना, बाद में जाकर ज़्यादा परेशान होना, उससे बेहतर है कभी करवा लो। तो फिर आदमी आमादा हो जाता है। तो जैसे इंसानी जिस्म को बीमारियां लगती हैं, ऐसे इंसानी दिल को बीमारियां लगती हैं। हाँ, निफाक की बीमारी है, हसद की बीमारी है, कीने की बीमारी है, बोझ अदावत की बीमारी है, नफ़रत एक बीमारी है, चाहे वो नफ़रत किसी गैर मुस्लिम से हो। नफ़रत जो है ना, नफ़रत, हाँ वो एक बीमारी है। हाँ, वो उसका शरीयत में उसके दर्जे है कि किसके साथ क्यों की जावे, किसके साथ की जावे, क्यों की जावे। इसलिए हदीस है अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, कि हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए है, और अगर किसी से अदावत है तो वो अल्लाह के लिए होगी, अपनी ज़ात के लिए नहीं है, कि दीन के खातिर है। जो सहाबा की सिफत बयान की, अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमा बैनहुम, कि आपस में एक दूसरों के लिए बड़े रहम दिल हैं, एक दूसरों के लिए पर बिछा देते हैं, बड़े रहम दिल एक दूसरों के लिए, भूखे रहकर खिला देंगे, प्यासे रहकर पिला देंगे, खुद हालात में रहकर अपने भाई के लिए राहत का इंतज़ाम करेंगे। रुहमा बैनहुम, ये सिफत बयान की है, कुरान ने बयान की। और अल्लाह के दुश्मनों पर यह सख्त है कि जो अल्लाह के दुश्मन हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, जो दीन के दुश्मन है, वो इनके साथ सुलह नहीं करते। बाकी अल्लाह ईमान वालों के साथ, वो ईमान वालों के साथ बड़े रहम दिल। यहाँ तक कि दुनिया के मुल्कों में जब सहाबा गए, दुनिया के ममालिक में, जिन मुल्कों में इस्लाम नहीं था, तो वहाँ पर भी सहाबा ने उनके सामने इस्लाम पेश किया और उन्होंने पूछा कि अगर हम ये जो तुम कह रहे हो इस्लाम, उसको हम कबूल कर लें तो फिर क्या आप यहाँ रहकर हम पर हुकूमत करोगे? बोले नहीं, हमको हुकूमत नहीं करनी, हम तुम्हारी ज़मीन छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, तिजारत के लिए आएंगे तुम्हारे यहाँ, कारोबार करेंगे, जो पूरी दुनिया में कदीम दस्तूर है कि लोग एक दूसरों के मुल्कों में जाते हैं, तिजारत कारोबार करते हैं। तो बोले हम तुम पर मुसल्लत होने के लिए नहीं आए हैं, हम तो तुम्हारे खैरखा बनकर आए हैं। किनके पास जा गए हैं ये? जिनके पास इस्लाम नहीं, उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारे खैरखा बनकर आए, अस्लिमू तस्लम, कि इस्लाम कबूल कर लो, तुम सलामती में हो जाओगे, हुकूमत तुम करो, हमें नहीं करनी। हम तो इमामत, सहाबा का मामला होता था कि आपस में एक दूसरे जमा होते थे, तो इमामत के लिए राज़ी नहीं हो, कोई कहता था कि आप पढ़ाओ, कहते आइए पढ़ाओ, वो कहता था कि ये पढ़ाओ। कोई मसला पूछने जाता था बड़े बड़े सहाबा के पास, इब्ने अब्बास के पास जाके इब्ने मसूद से पूछो, वो आपको बताएंगे। उनके पास जा रहे कि फलां के पास जाओ, वो बताएंगे। कि जहाँ ज़रा जिम्मेदारी का काम आता था, दीनी जिम्मेदारी का, तो वो माजरत करते थे। गवर्नर बना कर है तो उमर भेज रहे फला जगह जाओ, तो माजरत करे अमीरुल मोमिनीन माफ़ कर दो, किसी और को भेज दो, किसी और को भेज दो। एक साहबी को है अमीरुल मोमिनीन ने एक जगह भेजा और बहुत इलाके फतह हुए, फिर जब वापस आए वहाँ से और ये माजरत करते हो कि अब मैं नहीं जाऊँगा, है तो उमर ने उनको समझाया, नहीं माने, फिर समझाया, नहीं माने, है तो उमर नाराज़ हो गए, सारे खिलाफत का बोझ मेरे कंधों पर डालोगे, और उनको ज़बरदस्ती भेजा। तो दुआ करके गए, उबुल्ला कोई शहर था उस ज़माने में वहाँ, तो वहाँ उनको जाना था। वो दुआ करके गए कि अल्लाह मुझे वहाँ तक न पहुँचाना जहाँ उनको गवर्नर बन के जाना था,
تاریخ میں لکھا ہے مدینے سے اونٹنی پر سوار ہوئے، مدینہ کے باہر ابھی نکلے تھے اور اونٹنی بدکی، بھڑک گئی اور اوپر سے وہ گرے اور ان کی گردن میں چوٹ آئی اور انتقال کر گئے۔ کہ جہاں کوئی ذمہ داری کا کام آ رہا ہے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ نہیں اور کوئی کر لے، اس یہ کام اور کوئی کر لے۔ تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کرنے نہیں آئے تھے، ہم کو حکومت نہیں کرنی، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری خیر خواہی لے کر آئے کہ تم کو دنیا کی تنگیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اسلام کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام اس امت نے دیا ہے، اسی وصف کی وجہ سے خیر امت قرار دی گئی کہ ایک دوسروں کو خیر کی بات کرتے ہیں، بھلائی کی طرف لاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور خود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بنیادی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو تبلیغ کا پورا نظام ہے وہ اسی کا ہے، ہر فرد اپنی اصلاح کرتا ہوا، اپنے اندر دین لاتا ہوا، وہ دوسروں کو اس خیر کی طرف متوجہ کرے، اپنے گھر والوں کو متوجہ کرے، محلے والوں کو متوجہ کرے، بستی والوں کو کرے، اور ایک ایک کو اس طرف متوجہ کرے اور اپنی ذات سے اپنے اعمال کا پابند بنے، اپنے دین میں دن بدن ترقی کرے، اسی حال پر نہ رہے۔ مالی حالت پر آدمی راضی نہیں ہے کہ 10 سال پہلے آدمی کی جتنی آوک تھی 10 سال کے بعد اتنی ہی ہو، 10 سال پہلے جیسے کپڑے پہنتا تھا 10 سال کے بعد بھی ویسے ہی پہنے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اپنی دنیا میں ترقی، حالانکہ دنیا کی ترقی نہ ہوئی اور آدمی اسی حال میں بھی رہا اور اس کا گزارا ہوتا رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دینی ترقی نہ ہوئی تو یہ آدمی کے لیے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے نظام پر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کون سی خوبیاں ہمارے اندر ہیں، اللہ کا شکر کریں، اور کہاں کمزوری ہماری ہے اس کمزوری پر رونا دھونا ہے، استغفار ہے، یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ ہاں کہ اچھے کام کرنے کے بعد بھی وہ تو اس پر استغفار کرتے تھے، ہمیں تو اپنے گناہوں پر رونا ہے، توبہ ہے۔ حالات کا سب سے بڑا حل رجوع اور توبہ ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم ان کو دنیا میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے چکھاتے رہیں گے قیامت کے بڑے جھٹکے سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ واپس آ جائیں۔ مسئلہ کسی حکومت سے حل نہیں ہوگا، مسئلہ کسی منتری کی اور کسی ایم ایل اے کی اور کسی کی خوشامد سے حل نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے بھی ذہن اسی طرف جا رہا ہے۔ اکثر سمجھدار لوگ یہی سمجھاتے ہیں کہ ان سے بات کر لو، ان سے بات کر لو، ان سے رابطہ بنا لو، ان سے رابطہ بنا لو، اسی میں دھوکہ کھایا ہے زندگیوں صدیوں سے۔ مسئلے کا حل اللہ کے وہاں ہے کہ ہر آدمی جو ہے رجوع کرے اوپر، اگر وہاں مسئلے کا حل ہو گیا تو ہوائیں ہماری موافق ہو جائے گی، جو ہوا چلے گی وہ موافق ہو جائے گی، اور ان ہواؤں میں اللہ پاک مسئلوں کا حل کر دے گا، کسی کی ضرورت کے نہیں پڑنے دے گا۔ اور اگر اوپر معاملہ صحیح نہیں ہوا اور پوری دنیا کی حکومت ہمارے پاس ہوگی، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھر کا محاسبہ کریں اور اپنے بس کی ہم کوشش کریں۔ اپنے ذات پر 100% اختیار ہمارا ہے، اپنے گھر والوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی مار مار کے سمجھائیں، لیکن ہاں کہنے کے مکلف ہیں، سمجھانے کے مکلف ہیں، اور اچھی بات اور نصیحت کے ہم مکلف ہیں۔ اگر نصیحت کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے تو وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کہ ایک دوسروں کو سمجھاتے رہیں، سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ بات کرتے رہیں، مایوس نہ ہو جاوے، مایوس نہ ہو، چھوڑ نہ دے۔ ہاں نصیحت خیر خواہی کے انداز میں ہو، حکمت و محبت کے ساتھ ہو تو یہ نصیحت نافع ہے، یہ نصیحت نافع ہے، حکمت کے ساتھ ہے، خیر خواہی کے ساتھ ہے تو پھر اس نصیحت کا اثر، اور اچھی نیت کے ساتھ تو پھر اس نصیحت پر اللہ نے چاہا تو اس میں اچھا اثر پیدا ہو جائے گا۔ اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ دعوت کے کام میں لگ جائے، اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑے، موقع بہ موقع وقت لگاوے تاکہ تازگی آوے اندر، تاکہ اندر تازگی آوے۔ جیسے چیزیں پرانی اور میلی ہو جاتی ہیں ایسے اندر کے جذبات بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ایمان میلا ہو جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، اس پر زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پر زنگ لگتا ہے، اس میں تازگی پیدا کرنے کے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، دینی مجالس ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، حضور علیہ السلام کے ارشادات کا سننا سنانا ہے، اسی کے اعمال کا مجموعہ ہے تبلیغ میں کہ صبح شام ذکر ہے، تلاوت ہے، تعلیم کے حلقے ہیں، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، ایک دوسروں کو خیر کی نصیحت کرنا ہے،
तो अपने आप को मोहताज बनाकर उसमें मशगूल करें, अपने बच्चों को, भाइयों को, और घर के माहौल में घर की तालीम के रास्ते से अपने घर को संवारने में लगें। वरना जो ज़िंदगी हमारी है, हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, करने के इन कामों में लग जाएंगे तो न करने के कामों से बच जाएंगे। और अगर करने के कामों में आदमी न लगा, जैसे मैंने अर्ज़ किया, ज़मीन पर हमने कोई अच्छी चीज़ नहीं उगाई है तो बुरी चीज़ उगानी नहीं पड़ती है, चाहे वो ज़मीन अब्दाल की हो, कुतुब की हो, गौस की हो, किसी वली की हो, नबी की हो, मुसलमान की हो, गैर मुस्लिम की हो। उस ज़मीन में तासीर है, वो उसमें अगर नहीं उगाया अच्छा तो कुछ ना कुछ उगेगा। ऐसे चाहे ये जिस्म किसी का भी हो, अगर उस पर हमने सही मेहनत की, अम्बिया को अल्लाह ने मासूम बनाया, सहाबा को महफूज किया है, वरना हम तो जो है आम बंदे हैं। अगर हमने सही रुख की मेहनत में अपने आप को नहीं लगाया तो हम चाहे न चाहे माहौल वली की विलायत सल्ब कर लेता है। माहौल जो है ना, माहौल वली की विलायत सल्ब हुई है माहौल में। हाँ, अच्छे लोग बुरे बन गए और अच्छे माहौल में आए तो बिल्कुल निकम्मे लोग थे, वो वली बन गए। इसलिए अच्छे माहौल में अपने आप को रखें। मस्जिद का माहौल है और मस्जिद में भी अच्छा माहौल कायम करें। मस्जिद में भी माहौल अच्छा हमारे कायम करने से होगा, वरना आदमी मस्जिद में आकर भी अगर गुनाह करना चाहे तो वो उसका इख्तियार है, मस्जिद में आकर भी आदमी गुनाह कर सकता है। इसलिए गुजारिश है कि अपने आप को इन आमाल का पाबंद करने की कोशिश करें, और जिन गुनाहों में मुब्तला हैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर उन गुनाहों से सच्ची तौबा हम खुद करें तो इतना तो कम हो जाएगा जितना मेरी तरफ से है। मैं तौबा करूँगा, एक आदमी करेगा, 2 करेंगे, 10 करेंगे, 100 करेंगे, 200, 1000 करेंगे, उतना बोझ तो हल्का होगा ज़मीन का, और उतनी रहमत के इस्तेहकाक तो हमारे ऊपर पैदा हो जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि हम रुजू कर अल्लाह की तरफ, मुतवज्जो अल्लाह की तरफ, और आपस में अपने माहौल में भी खैर की, भलाई की, एक दूसरों को नसीहत करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।